کے لیے اپنے سینوں میں غیرت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، حمیت پیدا کرو، اور بتاؤ اگر ماں باپ کا دشمن ہے معافی کا خانہ ہے، اگر بھائیوں کا دشمن ہے معافی کا خانہ ہے، اگر میری ذات کا دشمن ہے معافی کا خانہ ہے، میرے آقا کے گستاخ کے لیے معافی کا خانہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آقا جانوں سے زیادہ عزیز ہے، کل کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم مر سکتے ہیں، ہمیں کاٹا جا سکتا ہے، ہماری ہڈیوں سے گوشت چھیلا جا سکتا ہے، ہمارے بالوں کو کھینچ کے کھال اتاری جا سکتی ہے، لیکن اپنے آقا کریم سے بے وفائی کر جائیں واللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے، مریں گے تو مصطفیٰ کے لیے۔ آخری گزارشات سامعین محترم، رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں یہ کام بھی ضروری ہے کہ آپ کی شریعت اور سنت کا ادب کیا جائے، آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، انگریز نے یہاں پر بہت عرصہ حکومت کی ہے اور ہم نے غلامی کا دور دیکھا ہے۔ وہ غلامی کا دور تھا، وہ چلے گئے، ہم آزاد ہو گئے، ہمارے ذہن ابھی تک غلام ہیں، ذہنی طور پہ ہم ابھی تک انگریز کے اور ہندو کے غلام ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دوں گا، آپ سمجھ لیجئے۔ مسلمان آقا کریم علیہ السلام کی یہ پیاری سنت ہے اور اس سنت کو وجوب کا درجہ حاصل ہے۔ سرکار نے اتنا کچھ داڑھی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ واجب ہے داڑھی رکھنا، ٹھیک ہو گیا، اور ہر مسلمان کے لیے حضور کی سنت کے سوا چارہ نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ مسلمان داڑھی منڈانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ حضور کی سنت میں شرم کیسا، یہ بتاؤ نا۔ شرم کس کام میں آتی ہے؟ جب کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، غلط کام کرتے ہوئے میں شرم نہیں آئے گی، حالانکہ داڑھی منڈاتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور داڑھی منڈاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ یہ بات ڈھکتی ہے نا، یہ بات جچتی ہے نا کہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور داڑھی منڈاتا ہے، شرم تو یہاں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اور داڑھی رکھے تو شرم کیسی؟ فخر کرنا چاہیے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی نوکری کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ہماری ذہنیت ہے، داڑھی رکھنے میں شرم اور عار اور داڑھی منڈانے میں فخر۔ کیوں؟ داڑھی منڈانا انگریز کا طریقہ ہے اور ذہنی طور پہ ابھی ہم انگریز کے غلام ہیں، ان کے رسم اور ان کے طریقوں میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ذہنی غلامی کا جو ہے اثر ہے ہم پر، اور اس کی دلیل ہے جو کام ہم کر رہے ہیں۔ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں۔ یہ امامہ شریف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، حضور نے فرمایا یہ فرشتوں کے تاج ہے۔ اس میں فضیلت ہے، امامے کے ساتھ ایک رکعت پڑھو، بغیر امامے کے 70 رکعتوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے۔ اب جناب امامے میں شرم محسوس ہوتی ہے، ننگے سر میں فخر ہے۔ سکول اگر سر پہ ٹوپی رکھ کے جاؤ تو سزا ہوگی، اگر آپ دفتر میں ٹوپی رکھ کے جاؤ تو وہ کہے گا تم کو طریقہ کرنا ہے، تمیز نہیں ہے آفس میں آنے کا، یہ کیا سر پہ ٹوپی رکھ کے آ گیا ہے۔ اسی طرح مختلف اداروں میں تو کیا ہے، ننگے سر میں فخر ہے، امامے میں آر ہے، ٹوپی میں آر ہے۔ یہ ذہنی غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے، یہ ہمارے ذہن غلام ہے ابھی تک انگریز کے۔ حضور کی غلامی کہاں گئی؟ آقا کی غلامی تو داڑھی میں ہے نا، آقا کریم کی غلامی تو امامے میں ہے۔ ہم اس غلامی کو چھوڑ کے ابھی تک